الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم اور آپ سورہ حجرات کی آیات پر مشتمل بیان سن رہے ہیں، اور سورہ حجرات پر بیان کا یہ سلسلہ تقریباً 2-3 مہینے سے چل رہا ہے، اور ہم نے اور آپ نے یہ دیکھا کہ سورہ حجرات کے اندر ایک بہتر سماج اور سوسائٹی کو تشکیل دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو مختلف قسم کے احکامات دیے گئے ہیں، اور ایسے احکامات ہیں جن کا تعلق خاص طور پر ہماری اور آپ کی ذات سے ہے۔ ہمارے اندر ان قسم کی برائیاں موجود ہیں جن کے طرف سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے جس آیت پر بات ہو رہی ہے، اس آیت کے اندر 3 طرح کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، بدگمانی نہ کرو، یعنی کسی کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات اپنے ذہن و دماغ میں نہ بٹھا لو، بلکہ اگر کوئی بات سنو یا جانو تو پہلے گواہی کو دیکھ لو، تحقیق کر لو، جب یقین ہو جائے کہ واقعتاً اس طرح کی بات ہوئی ہے تب جا کر اپنے ذہن و دماغ میں کوئی رائے قائم کرنا چاہیے۔ صرف سنی سنائی بات پر اپنے ذہن و دماغ کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر کے بدگمانی قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ دوسرا جو حکم دیا گیا اس آیت کے اندر وہ ہے تجسس نہ کرنے کا، یعنی کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے اپنی زندگی میں، اس کے پیچھے تم نہ پڑو، کسی کے ٹوہ میں لگنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اسی کے ساتھ تیسرا جو حکم دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے غیبت نہ کرنے کا۔ اس چیز کا حکم ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنے کا، اور غیبت کی تعریف کی گئی تھی کہ اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ کے پیچھے کسی بات کو لے کر اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو کیا گزرے، ناگواری گزرے اور برا لگے، یہ کیا تھی؟ غیبت۔ تو تیسرا جو حکم دیا گیا تھا ہمیں اور آپ کو یہ دیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کے بارے میں پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ غیبت جو ہے اشد من الزنا، الغیبت
اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سنگین ترین گناہ کا کام ہے۔ اور قرآن نے یہ بات بتلائی تھی پچھلے ہفتے کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا، یعنی جس طریقے سے تمہارے لیے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا انتہائی نفرت کی چیز معلوم ہوتی ہے، جس سے تمہیں گھن پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی تمہیں برا معلوم ہونا چاہیے کسی کی غیبت کرنا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ غیبت کے بارے میں یہ دو سنگین ترین بات کہی گئی، ایک تو مردار بھائی کا گوشت کھانا، دوسری بات حدیث کے اندر آئی کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ سنگین ترین گناہ ہے۔ جب غیبت پر بہت تفصیل سے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بات آئی تھی تو میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ کچھ جگہوں پر غیبت کرنا جائز ہے، کچھ جگہوں پر غیبت کرنا جائز ہے، وہاں نہ غیبت کرنے سے گناہ ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ اس غیبت سے ثواب بھی ملتا ہے، بعض دفعہ اس غیبت کے کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ثواب بھی ملتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ان مواقع کا تذکرہ ہوگا جن مواقع پر غیبت کرنے کی ہمیں اور آپ کو اجازت ہے۔ اور ایک دوسری بات جس کے طرف آج آپ کو متوجہ کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ غیبت کی تعریف میں نے پچھلے ہفتے کی تھی کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کا کسی بات کو لے کر اس طرح سے تذکرہ کرنا کہ اس کو ناگوار گزرے، تو یہ تو غیبت ہے زبان سے۔ کس چیز سے؟ زبان سے۔ لیکن بہت سی دفعہ غیبت عمل سے بھی ہوتا ہے، بہت سی دفعہ غیبت کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، ایک آدمی ہے، آپ اس کی نقل اتار رہے ہیں یا اس کے کسی عیب کو اپنے کسی عمل کے ذریعے بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ بھی غیبت ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا آپ کی مجلس میں، اور جس خاتون کا تذکرہ کیا وہ خاتون تھوڑا پست قد کی تھی، ان کی ہائٹ تھوڑی کم تھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھلایا کہ وہ کیسی کیا ہیں، اشارہ کیا کہ وہ کیا ہیں، ناٹے قد کی ہیں، یعنی ان کے اندر جو یہ عیب تھا بظاہر جو غیر اختیاری عیب تھا، اس کا انہوں نے عمل کے ذریعے اظہار کیا۔ کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو منع کیا، کہا عائشہ یہ غیبت ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ غیبت صرف زبان سے کہنا ہی نہیں ہے، عمل بھی اگر آپ کوئی ایسا کر رہے ہیں جس عمل کے ذریعے آپ لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی اس طریقے کا عمل کرتا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ اور یہ برائی بھی بہت پائی جاتی ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں۔ کسی باس کے تحت چند ملازم کام کرتے ہیں، باس غائب ہے تو فوراً ملازمین بیٹھ کر اس باس کی نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹھٹھا اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسکول میں آپ دیکھیں گے ٹیچر ادھر ادھر ہوئے، ترنت جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیٹھ کے اپنے ٹیچر کی کیا کر رہے ہیں؟ نقل اتار رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی ہوتا ہے چلنے کا انداز اس کا صحیح نہیں ہوتا ہے، یا جسم کی حیت اس کی تھوڑی مختلف ہوتی ہے، بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے مان کر چلے، پیٹ آگے نکال کر چل رہا ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگ ناٹے قد کے ہوتے ہیں، بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب ہمارے اور آپ کا مزاج میں کیا ہے کہ جہاں وہ آدمی ادھر ادھر ہوا ہم فوراً اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلی آیت کے اندر دیکھا نا کہ مذاق اڑانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی غیبت جو عمل کے ذریعے ہو، اس میں غیبت کے ساتھ ساتھ مذاق اڑانے کا بھی گناہ پڑے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ عمل کے ذریعے آپ کسی کی نقل اتاریں گے تو اس میں غیبت کے ساتھ ساتھ مذاق اڑانے کا بھی گناہ ہمارے اور آپ کے سر پر آئے گا۔ لہذا غیبت کا جو یہ طریقہ ہے عمل والا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جو مشہور طریقہ ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کے بارے میں ادھر ادھر کی
باتیں کرنا یہ تو بالکل ہی کیا ہے، حرام ہے، اور اس کی سنگینیت قرآن و حدیث نے آپ کے سامنے بیان کی، جس کو میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بہت تفصیل سے رکھا تھا۔ اب ہم اور آپ ان مواقع کو جانیں گے جن مواقع میں غیبت کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ بتلایا آپ کو کہ بعض مواقع میں تو غیبت کرنا ثواب کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے مواقع اس کو جانیے۔ ایک آدمی ہے، وہ کسی گناہ کے اندر کھلم کھلا مبتلا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ اس کے اندر ایک برائی ہے اور وہ اس برائی کا ارتکاب علل اعلان کرتا ہے، سڑکوں پر کرتا ہے، کھلم کھلا کرتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ اس کو اپنی عزت اور رسوائی کا کوئی ڈر اور خوف ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کھلم کھلا پیتا ہے سڑکوں پر، اس کو اپنے اس عیب کو کے اوپر نہ اس کو آر ہے اور نہ شرم ہے، اور نہ اپنے اس عیب کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یا ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سگریٹ پیتا ہے، کھلم کھلا پیتا ہے، شادی کی مجلس میں بیٹھ گیا، وہاں پینا شروع کر دیا، سڑک پر بیٹھ گیا، وہاں پینا شروع کر دیا، ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پینا شروع کر دیا۔ یا ایک آدمی کھینی کھاتا ہے، کھلم کھلا کھاتا ہے، جہاں بیٹھا وہاں کیا کیا؟ چنوٹی نکال کر کھینی بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ اس کی ایسی برائی ہے جو وہ خود کھلم کھلا کر رہا ہے، خود علل اعلان کر رہا ہے، خود وہ چھپانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ایسے کسی عیب کا تذکرہ آپ بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی سگریٹ پیتا رہتا ہے، یہ غیبت نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک آدمی کھلم کھلا کسی گناہ کا مرتکب ہے تو اس کے اس گناہ کا تذکرہ آپ اس کے غائبانے میں کر سکتے ہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ خود علل اعلان یہ گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ خود پہلے سے کیا ہے، لوگوں کے درمیان مشہور ہے، اس کو خود شرم و حیا نہیں ہے اس گناہ کے کرنے پر، تو آپ کا اس کا تذکرہ کرنا غیبت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ موقع ہے جہاں آپ غیبت کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو موقع ہے بہت اہم موقع ہے، اس کو جان لیجئے۔ اس میں لوگ عام طور پر مطلب مزاج ہمارا ایسا ہے کہ غیبت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ غیبت کرنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سا موقع ہے؟ وہ موقع یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اندر ایک برائی ہے، کہ چند برائیوں کا مجموعہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی نہ کوئی عیب یا کوئی نہ کوئی بیماری عیب پائی جاتی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کے عیب کا تذکرہ فلاں شخص کو نہ کروں گا تو فلاں شخص نقصان میں پڑ جائے گا۔ یعنی جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ اگر اس کے اس عیب کا تذکرہ اس شخص کے سامنے نہ کیا جائے تو یہ شخص آگے چل کر پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے سامنے آپ کے لیے یہ جائز ہے، بلکہ کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے کہ آپ اس کو بتلا دیں کہ دیکھیے فلاں شخص سے آپ ذرا ہوشیار رہیے، فلاں شخص سے ذرا آپ ہوشیار رہیے، ورنہ آگے چل کر پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے مان کے چلے ایک شخص ہے جو معاملات کا پکا نہیں ہے، دھوکہ دیتا ہے، جس سے قرض لیتا ہے ادا نہیں کرتا ہے، معاملات کرتا ہے دھوکہ دڑی کا معاملہ کر دیتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کسی سے سودا کرتا ہے تو سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہ شخص کا کسی سے معاملہ ہو رہا ہے، وہ شخص کسی سے جا رہا ہے کسی قسم کا معاملہ کرنے کو لے کر، تجارت وغیرہ کسی بھی قسم کے معاملات کو لے کر قرض لینے نہیں جا رہا، تو آپ اس کو بتلا سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی فلاں شخص کے ساتھ تم پارٹنرشپ میں جاب بزنس کرنے جا رہے ہو، دیکھو ذرا ہوشیاری سے، اس شخص کے معاملات صحیح نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی اس نے کئی لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتلانے کی اجازت ہے، بلکہ بتلانا چاہیے تاکہ آپ کا دوسرا مسلمان کسی قسم کے پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچ سکے۔ اور یہ ایک مسلمان کے ساتھ خیرخواہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے سماج کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص، اس کا کہیں کوئی معاملہ ہو رہا، آپ کو پتا کہ وہ شخص غلط ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ارے مجھے کیا پڑی ہے، میں کیوں بتلاؤں اس کو، میں کیوں رائے دینے جاؤں، فری فوکٹ کا مشورہ کیوں دوں، میری کیا پڑی ہے، اس کا نقصان ہوگا وہ جانے۔ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں، حالانکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہاں یہ ہے کہ نہیں،
ہم جا کر اس کو بتلائیں کہ دیکھو فلاں قسم کے ساتھ جو تم تعلقات بنانے جا رہے ہو نا کسی قسم کا، تو بچو یا ہوشیاری سے کرو، وہ شخص بہت بدماش ہے، وہ شخص سب کو دھوکہ دیتا ہے، جس کا پیسہ لے لیتا ہے اس کو واپس نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر قرضہ دینا، یہ خیر خواہی ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ اس کی ایک بہت عام مثال سمجھ لیجئے آپ، ایک شخص سے کہیں اپنا رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، اپنی لڑکی کو کسی لڑکے کے نکاح میں دینا چاہ رہا ہے، تو عام طور پر لوگ ایسے موقع پر مشورہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کے یہاں میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر جا رہا ہوں، تو وہ لوگ کیسے ہیں آپ مجھے بتلا دیں، تحقیق کرتے ہیں نا لوگ۔ یہاں پر آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو آپ صحیح اس کو بتلا دیں کہ دیکھیے بھائی فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص کے اندر فلاں عیب ہے، یا وہ خاندان ایسا ہے، یا لڑکے کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ بتلانا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے نہیں بتلائی سچ بات یہاں پر تو وہ تو رشتہ کر لے گا، اور کل آگے چل کر جب اس کی بیٹی پریشانی میں پڑے گی اس کا نقصان کون اٹھائے گا؟ وہ شخص اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ اور آپ کو آج موقع تھا کہ آپ اس کو نقصان سے بچا سکیں اور آپ نے بچایا نہیں۔ ان مواقع پہ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ آپ کسی سے مشورہ کیجئے نا کہ فلاں جگہ رشتہ کرنا، کہتے بھائی آپ سمجھ لیں کیسا رشتہ ہے، کیا ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اور کیوں نہیں بولتے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے نہیں بولنے کی۔ سماج کے اندر لوگ جو حق بات نہیں بول پاتے نا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو صحیح مشورہ دے دیا کہ دیکھیے آپ فلاں جگہ رشتہ مت کیجئے، اور آپ نے کر لیا، اور کل خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو گئی تو آپ پھر ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اب ان میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اس ڈر سے بھی لوگ صحیح بات کہنا نہیں چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کا کام یہ کہ دوسرے مسلمان کو پریشانی سے بچائے، اور پریشانی سے بچانے کے لیے اگر کہیں پر صحیح بات کہنی ہو پریشانی سے بچانے کے لیے تو کہہ دے کہ بھائی دیکھو فلاں لڑکی کے اندر یہ عیب ہے، یا فلاں لڑکی کا خاندان اچھا نہیں ہے، یا فلاں لڑکا یہ کام کرتا ہے، یہ برائی اس کے اندر موجود ہے۔ یہاں آپ کو شریعت کہنے کی اجازت دیتی ہے اور کہتے کہو گے تو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ایک مسلمان کے ساتھ کیا ہے؟ خیر خواہی۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہ مشورہ ہے، برائی بیان کر رہا نا، غیبت ہی آپ دیکھ لیں، اس کی برائی اس کے اگر وہ جانے گا تو ناگواری گزرے گی کہ بھائی ایسا میرے بارے میں اس نے کیسے کہا۔ لیکن یہاں شریعت نے حکم دیا تم کہو، اور اس کے ساتھ ایک اور حکم دے دیا، کہا دیکھو مشورہ بھی امانت ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس طریقے سے آپ کے پاس کوئی پیسہ رکھتا ہے اپنا، یا کوئی سامان رکھتا ہے تو آپ اس کو امانت جانتے ہیں نا، اور اس کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کسی کو بتلاتے نہیں ہیں۔ ویسے ہی آپ کو کوئی کسی قسم کا مشورہ دے تو وہ بھی امانت ہے، اس کا تذکرہ بھی کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس نے تو آپ کی خیرخواہی میں کہی تھی تاکہ آپ نقصان سے بچ جائیں۔ میرا بہت تجربہ ہے اس کا، مجھ سے کسی شخص نے کسی معاملے میں مشورہ کیا، میں نے اس کو بتلا دیا، یا میں نے دیکھا فلاں شخص فلاں سے معاملہ کر رہا اور وہ شخص اس کو دھوکہ دے گا، میں نے پہلے بتلا دیا اس کو، اور اللہ کا کرنا دیکھیے آگے چل کر دھوکہ کھایا، اور پھر آ کر اس نے میرے سامنے کہا کہ بھائی تم نے صحیح مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہا میں نے تو مشورہ اس بنیاد پر دیا تھا کہ چونکہ میرے دل میں خیر خواہی تھی تمہاری، لیکن اب تم جا کر اس کو مت کہہ دینا کہ ایسا مشورہ۔ کیوں؟ کیونکہ مشورہ بھی امانت ہے۔ کوئی آپ کو کوئی مشورہ دے یا کوئی اپنی راز کی بات آپ کے سامنے رکھے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کا تذکرہ کسی کے سامنے کریں۔ اس میں بھی لوگ امانت داری کا ثبوت نہیں دیتے ہیں، جہاں موقع ملا لوگ منہ کھول دیتے ہیں کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یا فلاں آدمی کی سوچ تمہارے بارے میں ایسی ہے، حالانکہ اس سے تم نے مشورہ مانگا تھا، وہ خود تو نہیں کہا تھا، تم گئے تھے پوچھنے کے لیے، تم نے رائے طلب کی تھی رشتہ کرنے سے پہلے، اس لیے اس نے بتلایا تھا، اور تم نے جب پوچھا تھا تو اس کے لیے بتلانا ایک عمل، نیک عمل تھا، لیکن اب تمہارے لیے یہ نیک عمل ہے کہ تم اس کی بات کا تذکرہ دوسرے کے سامنے نہ کرو۔ اس کا بھی خیال ہم اور آپ آپس میں سماج کے اندر نہیں رکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہی چیزیں فساد اور جھگڑے کی بنیاد بنتی ہیں، آپس میں رنجشیں یہی ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ لہذا یہ بھی وہ موقع ہے جہاں آپ غیبت کر سکتے ہیں، اور یہاں تو غیبت کرنے کا آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے مظلوم ہے ایک شخص کے اوپر ظلم ہوا ہے، وہ ظالم کی برائی کا تذکرہ کر رہا ہے کسی کے سامنے، جائز ہے؟
بھائی آپ دیکھیں تو بظاہر غیبت کی تعریف اس پر صادق آتی ہے کہ اپنے بھائی کا تذکرہ کر رہا ہے اس کے غائبانہ میں اس انداز سے کہ وہ جان جائے تو اس کو ناگواری گزرے گی، لیکن یہ شخص مظلوم ہے، اس کے اوپر ظالم نے ظلم کیا ہے، تو یہ مظلوم اس کے ظلم کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور عدالت کے سامنے تو کرے گا ہی کرے گا، عام لوگوں کے سامنے بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم کی کاروائیاں کی ہیں، اس نے مجھے اس معاملے میں دھوکہ دیا ہے، اس کے اندر یہ برائیاں موجود ہے، اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ ہاں غیبت یہ ہے کہ کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر اس کے سامنے تو اس کی دوستی کا اظہار کرتے ہیں آپ اور بتاتے ہیں کہ میں تمہارا بڑا اچھا دوست ہوں، خیر خواہ ہوں، اور پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کرتے رہتے ہیں، یہ ہے غیبت، یہ حرام ہے، بلکہ یہ زنا سے بھی بدترین گناہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور اپنی مجلسوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ باقی یہ مواقع جہاں آپ غیبت کر سکتے ہیں اور غیبت سے بچنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ آیت جب ختم ہو رہی ہے تو آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں کہی، کہا پہلی بات واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، پہلی بات کہی اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات کہی دیکھو اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیوں کہی یہ بات جان لیجیے۔ پہلی بات کہی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ بار بار آپ قرآن کریم جا کر کھولیں گے تو آپ کو یہ جملہ ملے گا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں بھائی اتنا یہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جملہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو انسان کا کسی برائی سے بچنا اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، ورنہ پولیس کا ڈر کہاں ہے؟ بھیڑ میں، ہم جنگل میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا مجھے کوئی طاقت گناہ کرنے سے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہ کوئی پولیس دیکھ رہی ہے، نہ کوئی سی ٹی وی کیمرہ ہے، نہ کوئی لوگ جان رہے ہیں، میں جو چاہوں وہ کروں۔ لیکن اگر دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو انسان تنہائی میں کہیں بھی رہے، سمندر کی گہرائی میں رہے چاہے جنگلوں کی گہرائی میں رہے، اس کے دل میں جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو وہ کسی بھی قسم کے گناہ کرنے سے بچے گا اور ڈرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، لہذا یہ ڈر انسان کو گناہ سے بچنے پر بہت معاون ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بار بار یہ بات کہی کہ اللہ سے ڈرو، گناہوں سے روکنے کے لیے واحد راستہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ کوئی قانون، کوئی سزا انسان کو گناہوں کے ارتکاب سے نہیں روک سکتی ہے۔ اگر قانون بنا دینے سے گناہ سے لوگ رک جاتے ہیں تو دنیا کے اندر اتنا جرائم ہوتا ہی نہیں، دنیا کے اندر اتنا جرائم ہوتا ہی نہیں، اتنا فراڈ ہوتا ہی نہیں دنیا کے اندر، اگر لوگ قانون سے ڈر رہے ہوتے تو۔ اور آج تو جس طرح کے کرائم لوگ کر رہے ہیں اللہ کی پناہ، وہاں صرف اللہ کا ڈر ہی ان کو بچا سکتا ہے۔ اب ڈیجیٹل کرائم ہو رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں ایک موبائل لیپ ٹاپ پر اور سامنے ایک شخص کے ساتھ میں جرم کر رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، اس کو ڈیجیٹل اریسٹ کر رہا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ آج کی دنیا میں کس قسم کے خطرناک قسم کے جرائم ہو رہے ہیں جس کا تصور آج سے پہلے آپ کر بھی نہیں سکتے تھے؟ ڈیجیٹل اریسٹ کیے جا رہے ہیں آپ۔ 2 کروڑ روپے ابھی خاص بالکل کرنٹ واقعہ ہے لکھنؤ کی ایک ڈاکٹر کی، لیڈی ڈاکٹر کی، 2 کروڑ روپیہ اس سے لوگوں نے ٹھگا۔ اب بتائیے اس کے دل میں کسی کا ڈر ہے؟ کرنے والے کے دل میں کیوں ڈر نہیں ہے؟ کہہ رہا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا پر کر رہے ہیں، کل ہم یہ سارا کنیکشن کاٹ دیں گے، ختم، موبائل توڑ کر پھینک دیں گے، نہ میرے لوکیشن کا پتہ چلے گا، نہ کوئی جاننے والا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے دل میں ڈر اور خوف ہوگا تو انسان دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا رہے، اس ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک تو اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اس کا خوف اور اس بات کا استحضار کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کا کل حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے، اور وہ ایک ایک حرکت ہماری لکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا 2 فرشتے بیٹھے رہتے ہیں آپ کے دونوں کاندھوں کے اوپر، پتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک لفظ تمہارے زبان سے نہیں نکلتی ہے مگر ایک شخص بیٹھ کر اس کو فوراً محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک لفظ ہمارے اور آپ کی زبان سے نہیں نکلتی ہے مگر کوئی بیٹھ کر لکھ رہا ہے کہ میں تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت، کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا دیکھ نہیں رہی ہے؟ وہ خدا دیکھ رہا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر اس کا ڈر اور خوف ہوگا تو انسان تنہائی میں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔
تو ایک تو اپنے بچوں کے ذہن میں، اپنے سماج میں، نوجوانوں کے ذہن میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے. اس کو بتلائیے کہ دیکھو یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک اور دنیا میں تمہیں حاضر ہونا ہے اور وہاں تمہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. جب یہ تصور ذہن میں قائم ہونے لگے گا تو انسان اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگے گا. اور دوسری جو آیت کا ٹکڑا ہے آخری میں کہا ان اللہ تواب الرحیم، کہ دیکھو آج تم سوچتے ہو کہ میں توبہ کر لوں، لیکن ماضی کی زندگی تمہاری پورا کا پورا پاسٹ تمہارا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو تمہیں اس کو لے کر بھی فکر زیادہ نہیں کرنی ہے. آج اگر تم توبہ کرنے کو سچے دل سے تیار ہو، آج اگر تم ندامت کے آنسو بہانے کو تیار ہو، آج اگر یہ عزم کرنے کو تیار ہو کہ آئندہ میں کسی قسم کے گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں گا، تو جان لو اللہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ ماضی کی تمہاری تمام گناہوں پر پانی پھیر دے گا، ایسا کر دے گا گویا کہ تم آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اور تمہارے سر کے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ ہی نہیں. یہ ہے اسلامی نظام کسی قانون کے نافذ کروانے کا اور کسی قانون کے پابند بنانے کے لیے لوگوں کا ذہن سازی کرنے کا. صرف قانون بنا کر، قانون کو بیان کر کے اسلام نے نہیں چھوڑ دیا، ایک طرف اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا کروایا اور اللہ سے امید بھی دلوائی. جو تمہاری ماضی میں ہو چکا ہے اس کے لیے بھی اگر تم آج توبہ کرنے کو تیار ہو تو اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی بندہ میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں، اور کوئی بندہ اگر میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں. اللہ تیار بیٹھا ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے. اللہ تیار بیٹھا ہے کہ میرا بندہ اب کم سے کم میرے پاس لوٹ کر چلے آئے. بہت اس نے زندگی گزار دی میری نافرمانی میں، گناہوں کے کام میں، دنیا پرستی میں. آج بھی اگر وہ توبہ کر کے میری طرف لوٹنے کو تیار ہے تو اللہ گلے لگانے کو تیار بیٹھا ہے. اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے اور اللہ سے زیادہ نہ کوئی معاف کرنے والا ہے، نہ اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم نے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بھر رکھا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، ہر جگہ آپ دیکھیے ان اللہ تواب الرحیم، ان هو الغفار هو القہار. ان اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. یہ ساری چیزوں سے قرآن کو بھر رکھا ہے کسی بنیاد پر، تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لے. وآخر دعوانا الحمد